بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ 10 نمبر 1285 اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 34 اور 35، 34 اور 35. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں کیا، لبشر، کسی بشر کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشہ رہنا. افئن، کیا پھر اگر، متا، آپ مر جائیں پیغمبر، فہم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، موت کی تلخی کو چکھنے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بالشر، برائی کے ساتھ، والخیر، اور اچھائی کے ساتھ، فتنةً، خوب آزمانا، وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ. ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا. چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر لائے جاؤ گے. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا. دوسری بات، چنانچہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ تیسری بات، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا. چوتھی بات، ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں. پانچویں بات، تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ. بزرگان محترم، مکے کے مشرکوں کے دلوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن رچ بس گئی تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے. وہ انتظار میں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ کب رسول اللہ کا انتقال ہوگا. مشرکین آپس میں کہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کی یہ باتیں تھوڑے ہی دن ہیں، چند دن میں ان کی وفات ہو جائے گی. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین بھی ان کے ساتھ گویا چلا جائے گا. ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں کون پوچھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ان باتوں کا جواب ان آیات میں دیا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا ہے. پیغمبر، ان سے پوچھئے کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ مشرکین اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ جب آپ کی وفات ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ مشرکین آپ کی موت پر خوشی منا رہے ہیں اور خود اپنی موت سے غافل ہیں، جبکہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کہا گیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر وہ شخص جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات تو تمہارے پروردگار کی ذات ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے. بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا، واہ نبیا، واہ نبیا، اور کہا، ہائے میرے دوست، ہائے میرے خلیل، ہائے میرے نبی. پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں بنایا. اس آیت کی روشنی میں بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی موت آ گئی، وہ اب زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو بشر ہی تھے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی موت سے خوش نہ ہو، ہر ایک کو موت کے پیالے میں موت کے پیالے سے موت کا جام پینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائش کے طور پر خیر و شر کے ساتھ جانچیں گے، یعنی ہم تمہارا امتحان لیں گے اور اس بات کی آزمائش کریں گے کہ تم خوشحالی میں، مالداری میں، خوشی میں، کامیابی میں، عزت میں، غلبے میں، ایسے مواقع پر تم کیا کرو گے؟ شکر گزاری کرو گے یا ناشکری؟ اور تم غربت و مفلسی، غم و ناکامی، ذلت و شکست کے موقع پر کیا کرتے ہو؟ صبر سے کام لیتے ہو یا شکوہ شکایت کرتے ہو اور مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتے ہو؟ یاد رکھو زندگی ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی بلاؤں اور مصیبتوں کے ذریعے، کبھی نعمتوں راحتوں کے ذریعے، کبھی قوت و طاقت کے ذریعے، کبھی کمزوری کے ذریعے، کبھی پسندیدہ چیزوں کے ذریعے، کبھی ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے، کبھی حلال و حرام کے ذریعے، کبھی اطاعت اور نافرمانی کے ذریعے، کبھی ہدایت اور گمراہی کے ذریعے، کبھی مالداری اور غریبی کے ذریعے آزماتے رہتے ہیں۔ مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اس امتحان کی حقیقت کو سمجھے اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہم سب کو اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔